ہمارے ہاں بعض نام نہاد اپنے آپ کو مذہب سے منسوب کرنے والے لوگ ہی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین جانے دو، ہمیں غزہ جانے دو، ہمیں وہاں پر جانے دو۔ بھائی تم جا کر کرو گے کیا؟ آگے سے انہوں نے اتنا سخت جملہ تک کہہ ڈالا، کہنے لگے کہ آج اگر ایک نہیں 1000 خالد بن ولید آ جائیں اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہو، اور سامنے سے ایک یہودی کلین شیو ایک کلاشنکوف ایک گن لے کر آ جائے، تو یہ 1000 خالد بن ولید پر ایک وہ کلاشنکوف والا بھاری پڑ جائے۔ یعنی معاذ اللہ اتنے زیادہ وہ ضعیف الاعتقاد لوگ ہو گئے، یعنی وہ یہ بھول گئے کہ بھائی مسلمان تو کبھی ہتھیار پر بھروسہ کر کے جنگ کرتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ 313 میں کیا بدر کے مقام پر آپ کو نظر نہیں آئے کہ 60 سے 70 تلواریں ہیں، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، لکڑی کے پھٹے لیے ہوئے، انہی سے وہ جنگ لڑ رہے، پیدل ہیں، پہننے کے پیروں میں چپلے تک نہیں ہے، کھڑے ہونے کی صحیح جگہ تک میدان بدر میں ملی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ 313 اس 1000 کے لشکر پر غالب آئے کہ وہ 1000 کا لشکر جو اپنی فتح کا جشن راستے میں خود ہی مناتا آ رہا تھا، اپنے ساتھ ناچنے گانے والیاں لے کر آیا تھا کہ یہ لوگ لڑیں گے، یہ ہم سے جیتیں گے، چلو ابھی سے ہم اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور جشن مناتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس وقت کے سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظاہری طور پر کم ساز و سامان والی قوم کے ذریعے اللہ نے شکست دے دی۔ تو اصل تو مسلمان اس جذبے کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں بھیجنا ہے بھیج دو، ہم تو اللہ کے لیے، ہم مر گئے تو شہید، جیت گئے تو غازی، اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے درجات کا وعدہ فرمایا جو قرآن اور احادیث میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو لہٰذا جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک وہی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو کفار عرب کا تھا معاملہ، کہ جب عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھر جہاد کا معاملہ ہوا تو پھر یہ مشرکین عرب مسلمان جو انتقال کر جاتے تھے ان کے گھروں پر جا کر کہتے تھے کہ یار دیکھو یہ وہاں نہ جاتے نا تو یہ نہ مرتے، اگر یہ گھر میں رہ جاتے ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ مرتے، سامنے دیکھو وہ تو تھے ہی طاقتور لوگ، بلا وجہ میں مرنے کے لیے چلے گا، یوں کر لیا وہ کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میدان جہاد میں جانا ہی موت کی علامت ہے؟ موت تو تمہیں بستر پہ بھی ڈھونڈ لے گی۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تو مقرر کر دی ہے، میری آپ کی سب کی موت مقرر ہے، اب اس کے لیے آپشن ہمیں دے دیے، بستر پہ مرنا ہے یا میدان جہاد میں مرنا ہے۔ بستر پر مرو گے تو بھائی یہ ساری آپ کو جو فضیلت ہے وہ نہیں ملیں گی، میدان جہاد میں مرو گے تو تب بھی موت اسی وقت آئے گی جب تمہارا وقت مقرر ہوگا۔ جب تک وقت مقرر نہیں ہے کوئی تمہیں ایٹم بم کے اوپر بھی بٹھا دینا تو تمہیں کوئی بال بھی بگا تمہارا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر نہیں کی۔ تو لہٰذا سامنے والے کے توپ خانے، سامنے والے کے ہتھیار دیکھ کر مسلمان کبھی مرعوب نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان تو دونوں سائڈ میں کھیلتا ہے، وہ جیت جاتا ہے تب بھی وہ جیت جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ تب بھی جیت جاتا ہے، اس کی تو ہار ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ تو آپ کس طرح سے لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں وسوسے ڈال لیں کہ وہاں جا کے تم کرو گے کیا؟ مرنے کے لیے جا رہے؟ جی ہاں، ہم مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے، لیکن یہ سمجھنا کہ سامنے جب بڑے توپ خانے ہوں گے آپ کے پاس پھر دشمن کے لیے نکلیں گے، تو اس سے پہلے تک جب تک آپ کے پاس وہ سارے توپ خانے نہیں ہیں تو اپنی مائیں بہنیں ساری عزت آبرو سب کچھ تہس نہس ہونے دیں، سب کچھ برباد ہونے دیں، اور جب تک وہ سارے معاملات ہم ان کے مقابل کے نہ آ جائیں تو ہم کچھ قدم نہ اٹھائیں، تو پھر تو ساری اسلامی تاریخ کو بند کر دیجئے، کیونکہ بدر میں تو بالکل واضح طور پر آپ کو کھول کے دکھا دیا کہ سامنے طاقت کو مت دیکھو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کی راہ میں نکل پڑو، بس فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تمہارے بازوؤں کی طاقت پہ کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اصل انسان اپنے اعتبار سے جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، باقی فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے دینی۔ اب آپ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود حال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، وہ لوگ کم از کم کچھ نہیں ہے پھر بھی ڈٹ کے تو کھڑے ہوئے وہاں پر، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل توکل کرنے والے ڈرتے ہیں، یہ بڑے بڑے میزائلوں والے کسی کام نہیں آتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 65-66 میں اور اس کے علاوہ مزید مقامات پر کیا ارشاد فرمایا جہاد کے حوالے سے؟ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200
وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دو کہ وہ جہاد کی طرف آئیں، اور کہو کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ ذرا غور کر رہے ہیں لوگوں نے کیا کہا، طاقت جب تک ان کے برابر کی نہ آئے باہر نکلنا بے وقوفی، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، تم میں 20 صبر کرنے والے ہیں تو ان کے 200 پر غالب ہیں۔ مطلب تمہاری ایک بلٹ ان کے میزائل پر بھاری پڑے گی، ورنہ تم یہ سوچو کہ ان کا میزائل چلے گا، میرے پاس میزائل آئے گا تب میں ان کے مقابل کھڑا ہوں گا، تو اللہ نے فرما دیا تمہاری طاقت اس سے 10 گنا زیادہ ہے، تمہاری ایک گولی اس کے میزائل پر بھاری پڑے گی، تمہارا ایک بندہ ان کے 20 پر بھاری پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہو، یعنی تم میں 100 صبر کرنے والے ہو تو کافروں کے 1000 کے لشکر پر غالب آئیں گے۔ اور پھر فرمایا اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قوم سے لڑنے کے لیے آئے، کیونکہ کافر کس لیے لڑ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، وہ کس لیے لڑ رہے، زمین کے خطے کے لیے لڑ رہے، اپنے فرسودہ اعتقاد کے مطابق لڑ رہے، جبکہ مسلمان جو آج تک شروع دن سے آج تک لڑ رہے ہیں اور قیامت تک لڑیں گے، وہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک خاص مقصد ہے جس کے تحت ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد ہمارا ایسا ہے کہ وہ ہمیں زندگی اور موت دونوں کو برابر کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ رب جس نے زندگی دی ہے اسی کی طرف دینے جا رہے ہیں اپنی زندگی کو واپس۔ تو ہمارے رب کی جستجو ہمیں زندگی اور موت کا فرق بھلا دیتی ہے، تبھی ہمارے اندر وہ جذبہ آتا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ سامنے چاڑ آ رہی ہے یا کوئی میزائل مار رہا ہے یا کوئی بم مار رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس کودنا ہے تو بس مسلمان نے کود جانا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تم میں کے 100 ہیں تو سامنے والے کے 1000 پر غالب ہوں گے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم پر تخفیف کر دی، اور معلوم ہے یعنی آسانی کا حکم کر دیا۔ پہلے تو حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے 100 ہیں نا اور سامنے والے 1000 ہیں تو بس اب تم پر جہاد کرنا لازم ہے، کھڑے ہو جاؤ، لیکن اللہ فرماتا اب ہم نے تم پر تھوڑا آسانی کا معاملہ کر دیا کہ تم میں کچھ کمزور بھی ہے، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر تو غالب آئیں گے۔ یعنی اب اللہ نے فرما دیا کہ اگر چلو بالفرض تمہاری کمزوری کو بھی اگر بنیاد بنا لیں تو اس کے باوجود تم اپنے اندر کی طاقت کو سنبھالو کہ تم اب بھی کمزوری کی حالت میں بھی اپنے سے ڈبل پر بھاری پڑو گے، اپنے سے 2 گنا پر تم بھاری پڑو گے اپنی کمزوری کے باوجود۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کافروں کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو بنایا، جو ہر شے کی طاقت کو جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی طاقت اور کتنی قدرت ہے، وہ بتا رہے ہیں مومن مسلمان تیرے اندر طاقت یہ ہے کہ تو اپنے سے بڑے دشمن پر غالب آئے گا، تو ہمت تو کر، اب تو اپنے ہتھیار جمع کرنے پر لگ جا اور اللہ پر توکل نہ کر، تو پھر یہ تیری بے وقوفی، لیکن تو اللہ پر توکل کر، ہتھیار اگرچہ کم ہو لیکن اللہ کے لیے نکل کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غالب فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم میں کے 1000 ہو تو سامنے کے 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جہاد زندگی ہے تمہاری۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں اتر گیا اس نے مرنا ہی ہے، طے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جب جسم اقدس کو غسل دیا گیا 1 انچ برابر جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں تلوار کا نشان نہ ہو، نیزے کا نشان نہ ہو، وہاں کوئی زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے جرنیل صحابہ کے باوجود انتقال کہاں ہوتا ہے؟ بستر پر ہوتا ہے۔ سینکڑوں بلا مبالغہ جنگیں لڑی ہیں، ہزاروں کافر آپ کے ہاتھوں پر قتل ہوئے، داخل جہنم ہوئے، لیکن اس کے باوجود انتقال ہوتا ہے بستر پر۔ تو یہ بتاتا ہے اللہ کا قانون کہ اللہ نے جس کے لیے جیسی موت مقرر کر دی ہے وہ اسی وقت آئے گی۔ لہٰذا انسان موت کو اپنے آپ کو بچائے کہ مجھے موت نہ آئے، موت نہ آئے، تو موت 7 بند کمروں کے اندر بھی آ جائے گی، لیکن اگر موت نہیں آنی تو پھر میدان جہاد میں بھی نہیں آنی۔ یہ جہاد مسلمانوں کے لیے سمجھ لیجیے اس طرح ہے کہ واقعتاً ایک پرسکون اگر ماحول چاہیے تو وہ جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ شرعی تنگ نہیں کرتے اہل اسلام۔
لیکن جب اہل اسلام کے خلاف کفار کھل کر آ جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں پر قرآن اور حدیث کے قانون کے تحت جہاد کرنا لازم ہوتا ہے. اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے. یہ نماز کی طرح بلکہ بعض اوقات علماء نے فرمایا نماز سے بڑھ کر بھی اعظم ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاد کرو گے اسلام بچے گا تو نماز بچے گی، اگر اسلام ہی نہیں بچا تو پھر نماز بھی نہیں بچے گی. تو بعض اوقات جہاد یہ نماز سے بھی موقد اور اعظم بن جاتا ہے کہ یہ کرنا لازم ہوتا ہے.